عمر کو پورا کرنا چاہتے ہیں، سنہری جالیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، گنبد خضرا کو، بالی گنبد خضرا کو سلام پیش کرنے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں بڑے کم نصیب تھے وہ جو در یار تک تو پہنچے لیکن دل یار تک نہ پہنچے. در نبی تک تو پہنچے ہو، دل نبی تک بھی پہنچنے کی کوشش کرو. دل نبی تک وہی جاتا ہے جو ماں اور باپ کو راضی کر دیتا ہے. آپ دیکھیں اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ، یہ تو غوث پاک کے حوالے سے میں نے کہا ماں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے ایک نام سنا حضرت سرکار بایزید بستامی، جنہوں نے 7 سال تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا. نفس نے کہا ٹھنڈا پانی پیو، لیکن بایزید بستامی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، نفس کی مخالفت کرتے تھے. نفس کہتا تھا عمدہ نفیس لباس سے وطن کرو، آپ کہتے تھے تیرا کہنا نہیں مانوں گا. پیبند والا پھٹے ہوئے کپڑے پہ پیبند لگا کے پہنا کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی. عمر ابن خطاب فاروق اعظم، آج ہی دنیا 22 لاکھ مربعین کے حکمران تھے، آج ہی دنیا پہ بادشاہت کی حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کی جانتے ہیں. بیرپور والوں، سرکار امیر المومنین عمر فاروق اعظم وہ لباس پہنتے تھے جس لباس پہ 18 پیبند لگے ہوئے تھے. یہ ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم. آج دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن سوتے نہیں تھے، ٹھاٹ کے ساتھ نیند نہیں لیتے تھے. امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم مصلی بچھا کے حضرات پوری رات روتے رہتے تھے. ایک دن یہ ہوا عمر فاروق اعظم پوری رات ہوئی ہے، خادم نے دامن پکڑ کے کہا ہے امیر المومنین فجر کا وقت ہو گیا، امامت کے لیے آپ جاؤ گے، ذرا یہ تو بتا دو پوری رات روئے ہو، 1 منٹ کے لیے بھی آپ نے آرام نہیں کیا، پوری رات آنکھوں سے آنسو آپ کی گرے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی گھٹنا گھٹی ہے؟ ہاں، ایک بہت بڑی دقت سامنے آئی ہے. سر شام میرے پاس ایک خبر آئی، ایک آنے والے نے آ کر کے بتایا فلاں علاقے میں ایک غریب بکری چلا رہا تھا جنگل میں، اس کی بکری کا پیر ایک سوراخ میں گڈھے پہ پڑ کے ٹوٹ گیا. مجھے اس ڈر سے پوری رات نیند نہیں آئی ہے. میدان محشر میں وہ بکری کا مالک وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف شکایت نہ کرتے کہ عمر ابن خطاب کی حکمرانی تھی اور اس کے ہوتے ہوئے میری بکری کا پیر ٹوٹ گیا. میرے بھائیو، یہ خوف خدا ہے، یہ خدا ترسی، یہ خدا ترسی ہے کہ بکری کا پیر ٹوٹا غریب کی بکری کا ہے. آنکھوں سے آنسو عمر بن خطاب فاروق اعظم کی نکل لگے گئے. اس لیے کہتا ہوں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. اللہ اکبر کبیرہ، اپنے اسلاف کو اپنی زندگی میں لاؤ. اور تمہاری یہ ہیرو ہے امیر المومنین عمر فاروق اعظم، صدیق اکبر تمہارے ہیرو ہے، حضرت عثمان غنی تمہارے آئیڈیل ہے، مولا کائنات حسنین کے بابا علی شیر خدا آپ کے آئیڈیل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے بارے میں لکھا ہے آپ پوری رات کشت کرتے تھے، آپ سوتے نہیں تھے، اور آپ کو لوگوں کے بارے میں لیتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے. آج اگر کوئی پریشان ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم کو دینا پڑے گا. آپ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ قسم خدا کی ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے معلومات کیا کہ جو گھر کے بچے ہیں وہ یتیم ہے، بیوہ عورت ہے. اس نے ایک برتن کے اندر حضرات گرامی پانی ڈال کر کے رکھا اور اس میں مطلب کیا پتھر ڈال کر کے رکھے ہیں اور اس کو آنچ دی جا رہی ہے، آگ لگائی جا رہی ہے. پتہ چلا اس کے بچے بھوکے ہیں اور بچوں کو یہ تسلی اور تشفی دینے کے لیے کہ اس میں کھانا بن کر کے تیار کر رہی ہو، کھانا تمہارے واسطے پکا نہیں بنا رہی ہو تاکہ بچے سو جائیں. لیکن آج کا وقت بچے سوتے نہیں، عورت نے کہا امیر المومنین روتے ہوئے لے کر کے اپنے گھر سے راشن لائے ہیں، کھانے کا سامان لائے ہیں، لا کر کے اس غریب کے بچوں کو کھلوایا. ان یتیم بچوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلوایا. آج دنیا کے بادشاہ ہیں عمر فاروق اعظم، 22 لاکھ مربعین کو حکمرانی ہے. کھانا کھلا دیا، بچوں کی خوشامد کی، عورت کو راضی کیا اور راضی کر کے بولے عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو عمر کو معاف نہیں کروں گی، عمر کی تو شکایت اللہ کی بارگاہ میں کروں گی کہ عمر کے ہوتے ہوئے میرے بچوں کو پاپا ہو کرتا، عمر
عمر فاروق اعظم نے کہا بہن تو اس کو جانتی ہو؟ کہنے لگی میں جانتی نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہتی ہوں عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تو عمر کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے کہا بہن پہچان لے وہ عمر کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر تیرے سامنے ہے۔ یہ خدا کا خوف تھا، یہ غریب لوگوں سے حضرت عمر فاروق اعظم کی ہمدردی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ گشت کرتے رہتے تھے، مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فجر کا وقت ہو گیا، ایک گھر کے اندر سے ماں کی آواز آئی، اس نے اپنی جوان بیٹی کو اٹھایا، اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا، یتیم بچی تھی، بیوہ عورت تھی۔ ماں نے کہا بیٹی بیدار ہو جا، بکریوں کا دودھ نکال لے، تڑکے کا وقت ہو چکا ہے۔ دودھیا اپنی اپنی بستیوں سے، ہماری آبادی میں ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا، دودھ نکال لے ان کے آنے سے پہلے پھر دودھ میں پانی ملا دے تاکہ دودھ کی مقدار بڑھ جائے تو آمدنی بھی بڑھ جائے۔ لڑکی نے کہا تھا ماں تو کیا کہتی، تو مجھے کیسا درس دیتی ہے میں دودھ میں پانی ملا دوں؟ نہ 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 نہ، اس لیے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم اپنے ہر بیان میں، اپنی ہر تقریر میں، خطبے میں یہ کہتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ نہ دو، دھوکہ نہ دو، اس لیے کہ جو دھوکہ دیتا نہیں، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی عمر دیکھ تھوڑے ہی رہے ہیں، عمر یہاں موجود تھوڑے ہی ہے۔ تو لڑکی نے ماں سے کہا تھا ماں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین نہیں لیکن پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ باہر ساری باتیں حضرت عمر سن رہے تھے، نماز فجر آپ نے پڑھائی، لوگوں سے ملاقاتیں کی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نماز پڑھاتے۔ بولو آج ہم نے دونوں چیزیں الگ کر دی، امامت الگ، قیادت الگ۔ پہلے جو ہمارا امام ہوتا تھا وہی ہمارا سیاسی لیڈر بھی ہوتا تھا، آج جو سیاسی ہے وہ امام نہیں ہے۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مولانا ارمان کو سیاسی بنا دو، بلکہ جو سیاسی ہیں انہیں اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیے، اس لیے کہ ہر سیاسی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آج ایم ایل اے ہوں تو یہ ایم ایل اے کا پد میرے گھر سے نہ نکلے، بلکہ میرے بیٹے، میرے بیٹوں کے بعد میرے پوتے، میری نسل میں یہ سیاست چلتی ہے۔ اور میرے بھائی اگر تمہیں سیاست کرنے کا شوق ہے تو اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اس لیے کہ جہاں امامت تھی وہیں قیادت تھی، جہاں قیادت تھی وہیں امامت تھی۔ آج دونوں الگ۔ سورۃ الحج میں 18ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو زمین میں پکڑ دیتا، عہدے دیتا ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، زکات مال کی زکات دے، وامروا بالمعروف، برائی یعنی اچھائیوں کا حکم دے، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکے۔ یہ اولین کام ہے سیاسی لوگوں کا، لیکن بتائیے آپ کون تبلیغ کر رہا ہے؟ جلسے کرنا مولویوں کا کام ہے، اچھی بات کرنا ان کا کام ہے، آپ بس مارنے کی، مروانے کی، گروپ بندی، پارٹی بندی کروانے کی۔ مجھے کیسے کامیابی ملے گی؟ پورا بستی تو مجھے ووٹ دے نہیں سکتی، تو اب یہ کروں دونوں کے بیچ میں درار پڑوا دی جائے، ایک گروپ میرے ساتھ رہے گا نہیں رہے گا، ایک تو ملتا ہی رہے گا۔ اس طرح عزیزان ملت اسلام میں جب یہ سوچ ہوگی، غلط روی سے مناظر کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافر روش کاروں کا بدل ڈالو، آپسی پارٹی بندی سیاستوں میں بٹنے والوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان کٹنا ہوگی داستانوں میں، تم بٹ گئے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے خاندان کا، تم بٹ گئے، تم نے داڑھی نہ دیکھی، تم نے ایمان نہ دیکھا، تم نے اللہ اکبر مسلمان نہیں دیکھا، تم نے دیکھا تو برادری دیکھی، تم نے دیکھا تو خاندان دیکھا، تم نے دیکھے تو رشتہ داریاں دیکھی۔ سنو بسا میں تم ہو نصارہ کو تمدن میں غنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو، قسم خدا کی آپ سب کچھ بعد میں ہو، پہلے آپ مسلمان بنیے۔ آپ اگر مسلمان نہیں ہیں، سب کچھ ہے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ آج ہم چلتے پھرتے مسلمان ہیں، کھاتے پیتے مسلمان ہیں، لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکے ہیں، ایمان ہمارے مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک بستی کے اندر قتل عام ہوا، صرف
اونلی ایک نوجوان بچا قریب میں اللہ کے ولی کی خان کرتی وہ جہاں وہاں جا کر کے کہنے لگا حضرت غضب ہو گیا، پوری بستی کو مار دیا گیا، پوری بستی تاراج کر دی گئی، پورے مسلمان ہمارے بھائی مار گرا دیے گئے۔ حضرت نے اپنا رومال اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے سر پہ ڈال دیا۔ جب اس نے حضرت کے رومال کو اپنے سر پہ رکھا تو حضرت نے کہا بتا کتنے مسلمان مرے، کتنے بے ایمان مرے ہیں۔ اس نے اندر سے روتے ہوئے کہا حضرت مجھے غلط فہمی ہو گئی، ان تمام لاشوں میں صرف مجھے ایک لاش مسلمان کی نظر آ رہی ہے، باقی سب بے ایمان نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم کام کے مسلمان ہیں، میرے بھائیوں کام کے مسلمان بنو، اور کام کے مسلمان اسی دن بنو گے جب اپنی جان سے بھی زیادہ آمنہ کے لال سے محبت ہوگی، جب رسول اللہ سے محبت ہوگی، تو پھر تمہاری شان یہ ہوگی، تمہارا عالم یہ ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلب دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ سے عشق ہوگا تو بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت کی آواز آئے گی، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جوانوں تم اللہ اکبر کبیرہ موبائل کی اسکرین پہ گندی مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور سوچتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، یاد رکھ کے خدا وہاں بھی تم کو دیکھ رہا۔ اپنے خدا سے خوف کیا کرو، خوف خدا اپنے دلوں کے اندر لاؤ۔ مجھے بتاؤ جب غلط پاسورڈ سے موبائل نہیں کھلتا تو مجھے بتاؤ غلط کاموں سے جنت کا دروازہ کیسے تمہارے واسطے کھل سکتا ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، صبح شام 24 گھنٹے میں 5 وقت مسجدوں کے میناروں سے آواز آتی ہے۔ بتاؤ ہم کتنی آزان کی آواز کو اگنور کرتے ہیں۔ ہم جمعے کے دن جاتے ہیں صرف ایک دن نماز پڑھنے کے لیے، ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو 2 جمعے چھوڑ کے تیسرے جمعے میں جاتے ہیں کہ کہیں کافر نہ ہو جائے۔ مسیحان ملت اسلامیہ جب ہماری حالت یہ ہوگی، ادھر ہم غوث پاک کی نیاز کو چھوڑیں گے نہیں، ادھر پتیلا بنا دیا، ادھر شربت کے اللہ اکبر ہم نے مطلب کیا تقسیم کرا دیے، مشروبات ہم نے لوگوں کو پلائے، بریانی ہم نے لوگوں کو کھلائی، قورمے ہم نے کھلائے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا سرکار غوث اعظم کی نیاز بعد میں کراؤ، نماز پہلے ادا کرو۔ نماز پہلے ہے، نیاز بعد میں ہے۔ پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے کہا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان اس قابل نہیں ہے، مرنے کے بعد اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح آپ اپنی